أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. کا دوسرا رکوع چند آیتیں تلاوت کی گئی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ ماہ ذوالحجہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ماہ میں آپ ہی نے ذبح جو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اپنے اکلوتے بیٹے تھے 86 سال کی عمر میں کئی دعائیں کیا اللہ سے کہ اللہ اولاد عطا فرما. اس وقت آپ کو 86 سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے تو ایک لوتا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا جاتا ہے. تو یتیم قربانی کا جو مہینہ ہے ماہ ذوالحجہ، اسی سورہ صافات کی دوسری رکوع میں اللہ پیش کرتا ہے کہ ربی ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے اولاد عطا فرما جو نیکو کاموں میں سے ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، سو ہم نے اسے ایک گلبار لڑکے کی خوشخبری دی. سو جب وہ اس کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا اس نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. اس نے کہا اے میرے باپ، جو کچھ تجھے حکم دیا جاتا ہے کر، تو مجھے اگر اللہ چاہے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. سو جب دونوں نے حکم مانا اور اسے ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلا دیتے. تو تو نے خواب سچ کر دکھایا، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں. بے شک یہ پورا امتحان تھا اور ہم نے ایک بھاری قربانی اس کا بھی کیا تھا اور ہم نے پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا. ابراہیم پر سلام ہو، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے. اس طرح ابھی حج ہوا ہے اور دنیا بھر سے خوشا لوگ وہاں چلے آئے اور حج کے احکام ادا کیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے قربانی دی. تو یہ کس کی سنت ہے؟ یعنی یہ کس چیز کی ہمیں یاد دلاتا ہے؟ کیونکہ عام ادیان عالم کے رواج کی طرح اسلام کا کوئی عمل نہیں، یعنی کوئی رواجی عمل نہیں ہے، اسلام رسمی عمل نہیں ہے. ایک سبب دیتا ہے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے کہ وہ سبب ہے کیا. لاکھوں لوگ حج کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، حج کے احکام ادا کرتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ قربانی دیتے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ
کیوں عید منا رہے ہیں، کیوں عید الاضحیٰ جو منائی جاتی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس کو کیوں منا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیا یہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے؟ نہیں، بلکہ اس ماہ ذی الحجہ کی قربانی ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ جس طرح ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم پر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اے انسان تجھ کو شعور ہے، تیرے پاس علم ہے، ہر وہ چیز کی صلاحیت تیرے پاس ہے، تو جس طرح ایک جانور کیونکہ اس کو علم نہیں، اس کو شعور نہیں، اسی لیے ہچکچاتا، لیکن آپ اس کے ہچکچانے کی پرواہ نہیں کرتے، پیچھے پیچھے ہٹتا ہے، لیکن آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اس کو آپ اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اے انسانوں، جس طرح ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے، اللہ کا نام لے کر اس پر ذبح کیا جاتا ہے، تم بھی اسی طرح اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤ۔ مانگتا ہے دین اسلام قربانی دے گی، اب نظر آئے کہ مسلمان دے، اسلام میں الابتدا کا انتہا قربانی کہ کل کی کہتے صبح ابراہیم اسماعیل کو تم نے روکا، ہاتھ ان کا ہے تمنا حسین، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ تو وہاں دھما آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ جزوی دین، وہ جز تھا، گویا کہ ایک جھاڑ کی ایک شاخ تھی، لیکن اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین، کل جھاڑ جس طرح ایک بیج سے نکلتا ہے، اس طرح تمام ادیان دین اسلام سے نکلتا، اسی لیے چونکہ ان کی جزوی قربانی تھی، ان کا جزوی دین تھا، اسی لیے ہونا چاہیے تھا کہ ان کی قربانی بھی جزوی، لیکن اسلام ایک مکمل دین، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے آج کے دن میں نے مکمل کیا تمہارے دین کو تمہارے، تو اس مکمل دین کی مکمل قربانی ہونا چاہیے، تو مکمل قربانی وہ انسان کی قربانی، انسان اپنے جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، مال اور دولت کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشبوئی حاصل کرنے کے لیے قربان کرتا ہے۔ اسی حضرت اللہ فرماتے ہیں رگڑ جتنا پڑے رنگے جینا اتنا ہی کھلتا ہے، کرے ایثار جتنا اتنا ہی ایمان پڑتا ہے، پڑھاتی ہے براتی روح کے ایثار و قربانی کے قربانی سے ہی حاصل ہوتی ہے قرب ربانی۔ تو اللہ کا جب آپ کو قرب حاصل ہونا ہے تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ قربانی کے اللہ کے راہ۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ پیاروں کا پیارا ہے، جب تک آپ اپنی پیاری سی پیاری چیز اس کی راہ میں نہ دو اس تک رسائی نہیں ہوگی۔ پیاروں کا پیارا ہے، میں الہ الناس، الہ جو ہوتے ہیں وہ پیارے کے معنی ہوتے ہیں، الہ یعنی پیارا، الہ الناس انسانوں کا پیارا، تو جب اللہ پیاروں کا پیارا ہے تو چاہیے کہ آپ اپنی پیاری سی پیاری چیز اللہ کے راہ میں قربان کریں۔ اللہ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ تک، تم نیکی کوئی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی اللہ تک رسائی تم حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پیاری سی پیاری چیز اللہ کے حوالے نہ کریں۔ کون سی چیز آپ کے نزدیک پیاری ہے؟ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی شہرت، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے پیارے ہیں، لیکن ایک مومن بندہ ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، سو ہم نے اسے بردبار اللہ کے لیے خوش کر دیا۔ حلیم کہتے ہیں، حلیم کہتے ہیں کہ ہر ایک اچھی چیز کو، سچی چیز کو قبول کرنا، وہاں پر کوئی اپنی رائے نہیں کہ ایسا کیوں، وہاں سوالات اٹھنا نہیں، ہر اچھی چیز کو، ہر سچی چیز کو آپ کا جب دل قبول کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حلیم کا، یہ صفت حلیم ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں آپ کو ایک لڑکا ہوتا ہے، اور جب وہ بلغ معہ السعی، جب وہ کام کاج کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں اپنے چھوٹے بیٹے کو
کہ دیکھو اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ایسے اکبر ہوگا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بس آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اللہ کے حکم پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کی تعبیرات بیان نہیں کرے، اس کی تعبیر نہیں کرے، بلکہ کیا بولے یا ابتی افعل ما تؤمر، اے باپ گر گزری جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ پھر فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں نے حکم مانا، اللہ کے حکم کو دونوں نے قبول کیا، یعنی باپ کی قربانی ہے، بیٹے کی قربانی ہے۔ ایک باپ اللہ کے حکم پہ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا ہے، گلے پر چھری چلانے کے لیے لے جا رہا ہے، اور بیٹا ہے کہ خوشی سے اس کو تسلیم کر رہا ہے، وتلہ للجبین، اور اسے ماتھے کے پر لٹا دیا، ماتھے کے پر لٹا دیا۔ تو اللہ قربانی کو روک دے رہا ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا اور جب چھری ایسا چلائی جا رہی تھی تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح اجر کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والے، کیوں احسان کرنے والے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والے، محسن ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ایک لوتے بیٹے حضرت اسماعیل جو حسن کا پیار کرتے ہیں، اپنے لیے پیارا ہوتا ہے، ایک بیٹا جو ہوتا ہے اپنے باپ کے لیے پیارا ہوتا ہے، عطائے کی ہوتا ہے، جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کو ساتھ دینے والا ہوتا ہے، تو ایسا بیٹا جب خواب سنا جاتا ہے تو یہاں خوشی حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں وہ محسن، کیونکہ انہوں نے اپنے حسن یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اسی لیے وہ محسن ہیں، اسی لیے اللہ فرمایا قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين، بے شک ہم اسی طرح اجر کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبين، بے شک یہ کھلا امتحان تھا، کھلی امتحان تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ ایک کوئی خاندان ہوتا ہے اس میں ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک بیوی، یہ تین لوگ ہوتے ہیں، تو یہ تینوں کی قربانی چونکہ یہاں پر ہے، کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بیوی ہاجرہ کے بدن سے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ تولد ہوتے ہیں، اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوادی غیر ذی زرع علاقے میں، ذی زرع علاقے میں جہاں کوئی پتے پودے کچھ نہیں، چوطرف دیکھیں وہاں پر کوئی نہ کھانے پینے کا وہ نشہ نہیں موجود ہے، وہاں پر چھوڑ دے گا ربی انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم، یعنی میں نے سہولت اختیار کی ہے تیرے حکم کے لیے، تیرے حکم کو عمل میں لانے کے لیے، تیری رضامندی کے لیے، اپنی ذریت کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمراہ میں نے ہے نا ان کو چھوڑ دیا، ان اسکنت بھی کیوں لیتے بوادی غیر ذی زرع، ایسا علاقہ جہاں کوئی پتے نہیں، جہاں کوئی پانی کا نشان نہیں، جہاں کوئی کھانے پینے کی ہے نا سہولیت میسر نہیں ہے، ایسے جگہ پر ہے نا اللہ کے حکم پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اسی لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا اللہ اس کے رسول کے حکم کے لیے، بس اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے بیوی کو ہے نا ایسے علاقے میں چھوڑ آتے ہیں، اور ہے نا ابھی نومولود بچہ ہے، ابھی چھوٹا بچہ اللہ نے دیکھ لو اس کی عمر ہے، ابھی بڑا بھی نہیں ہوا، چھوٹا بچہ ہے، لیکن ہے نا جا کر ایسے علاقے میں چھوڑ جاتے ہیں جہاں پر کوئی آگ ہے، ہوا آگ ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز میسر ہے، پتے پودے کچھ چیز نہیں ہے، وہاں پر جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب آپ یہ قربانی کرتے ہیں کہ جب اپنے بیٹا جب پیار سے بلبلا رہا ہے تو پھر اللہ صفا مروا کے ساتھ چکر لگاتے ہیں، لیکن اللہ کو اس وقت حضرت بی بی ہاجرہ کی قربانی کی اتنی غیرت ہے کہ اللہ نے آج تک ساری امت مسلمہ کو تا قیامت تک یہ عمل کرنے کے لیے لگا دیا کہ جب کبھی تم جاؤ حج بیت اللہ کے لیے وہاں تم صفا مروا کے چکر لگاؤ، اس قربانی تاکہ تم کو قربانی یاد ہو،
کہ جس طرح حضرت بی بی ہاجرہ نے، یہ عورتوں کے لیے قربانی ہے، کہ جس طرح حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے شوہر کے حکم پر، اللہ کے حکم پر، جو شوہر کے توسط سے دیا گیا، کیونکہ ان کا جو شوہر تھا وہ نبی تھا، معمول تھا، اور ایسے علاقے میں چھوڑا ہے، اور وہاں پر بی بی ہاجرہ ان کا چھوٹا بچہ ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے، اور آپ یہاں سے نبی بھی لا رہا ہے، صفا مروا کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں کہ جب اللہ کا حکم تم کو آ جائے، ایک معمول من اللہ، ایک اللہ کا وجود جب باذن اللہ کھڑا ہو جائے تو اپنے بچوں کو اسی طرح قربان کر دو۔ اللہ کو اس کی راج ہے۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں اگر اس وقت راضی خوشی سے نہ دے تو وہ آپ کی ناراضی ہے۔ اس وقت اس یہ زمانہ ہے، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے سے واقف تھے کہ اگر ہم جان دیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں جانوں کو اسلام لائے گا، ہم مال دیں گے تو ہزار در ہزار اسلام مال لائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ صحابہ نے جانیں دی، ایران بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے، اسلام میں آ گئے، مال دیا تو کیا ہوا؟ ایسا اور اس طرح کے تک لڑ گئے، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، ان کی باندیاں، ان کے غلام، پورے جو بڑے بڑے شاہی کھانے کے نام کے جو گھر میں ہوتے تھے وہ سارے نام مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، قبضے قدرت میں آ گئے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک وقت ہے، ایک زمانہ ہے کہ جب آپ اپنی جان دیں گے تو اللہ نظام در نظام آپ کو لوٹائے گا، آپ اپنا مال دیں گے تو نظام در نظام اللہ لوٹائے گا۔ صحابہ اس گر سے واقف تھے، اس گر سے صحابہ واقف تھے، اسی لیے حضرت اللہ فرماتے ہیں اگر راضی خوشی اس وقت نہ دو تو آپ کی نادانی ہے، کیونکہ ایک وقت سب شیطان کے پالے کر کے لاتے ہیں۔ یعنی بھائی حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، دنیا میں کسی کی خدمت نہیں رہی، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر لو اور کامیاب اور فائز الغرام ہو جاؤ۔ یعنی بس یہ ایک خدمت رہ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں دنیا نے اپنا اصلی کام چھوڑ دیا، زمینی کیڑوں کا کام آپ کیا۔ دنیا نے نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فراموش کیا، آپ کا نمونہ فراموش کیا۔ اسی لیے آج چودہ طرف جو بلائیں ہیں، جو بلائیں آسمانی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اس کا یہی سبب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم نے فراموش کیا، یعنی ہم نے اسے پسے پوچھ ڈالا۔ اور وقت آئے گا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاں سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، کافر بڑے ظالم لوگ ہیں، کافر لوگ کافر ظلم کرنے والے، انتہائی حد تک جانے والے، تو ظلم کر رہے ہیں تمہارے پر، تمہارا بائیکاٹ کر رہے ہیں، تمہارے مال دولت کاروبار تجارت سب کو بین کر رہے ہیں۔ تو احسن طریقے سے کیا ہے کہ یہ جو جان ہے یہ آپ کی نہیں ہے، یہ جو مال ہے یہ آپ کا نہیں ہے، عزت جو آپ کی ہے وہ آپ کی نہیں ہے، کیونکہ للہ العزت ولی رسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اللہ کے مومن بندوں کے لیے عزت ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسا کر لوں گا ویسا کر لوں گا عزت کما لوں گا تو آپ کی عزت ہونے والی نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ اللہ کا یہ قول فیصل ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اللہ کی عزت ہے، اللہ کے رسول کی عزت ہے، اللہ کے مومن بندوں کی عزت ہے۔ تو جب تک آپ اپنی عزت کو اللہ کے لیے قربان نہیں کر دیتے، اللہ بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کو عزت دے۔ جب آپ اپنے وجود کو مٹا دیں، اللہ اور اس کے رسول کی قربانی، اللہ اور اس کے رسول کی قربانی دے تاکہ اس کا قرب ربانی حاصل ہو، جب تک آپ یہ کام نہیں کرتے اللہ بھی آپ کو نہیں چنتا۔ جب اللہ آپ کو نہیں چنتا پھر آپ ایسا کریں گے کہ میں ایسا کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، میں ایسے دنیا میں ایسے کما لوں گا، میں اتنے پیسے کر لوں گا، اتنے صنعتی کارخانے کھول لوں گا، کاروبار تجارت کی منڈیاں کھول لوں گا۔ اس سے آپ کی عزت کرنے والا نہیں ہے، اس سے آپ کی عزت کرنے والا۔ تو یہی اپنی عزت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے بیمار کو، ہر ایک چیز کو جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اس کو قربان کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ آپ کا مقصد العین ہونا چاہیے۔ تو یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ کا حکم ہوا، یہ نہیں بولے آپ کی تعبیر بیان نہیں کرے، تعبیرات میں نہیں الجھ رہے کہ اس کا یہ سا تعبیر ہے، اس کے ایسے مطالب ہو سکتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا بس کر گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی تو حلیم الطبع، حلیم الطبع اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز آپ کو حکم دی جائے اس کو قبول کریے، اس کو کہتے ہیں حلیم الطبع، حلیم، صفت حلیم۔
آپ اس پر چوچارا نہ کریں، سوالات کھڑے نہ کریں، ایسا کیوں بھائی، ایسا کیوں، ایسا نہیں، بلکہ جو اللہ معمور باذن اللہ کی طرف سے جب آپ کو عزت دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے آپ کو حکم نہیں دیتا بلکہ وہی حکم دیتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو اس کو سر قلب تسلیم کرنے میں نجات ہے، اس کو سر قلب تسلیم کرنے میں آپ کی نجات ہے، اور اسی کو آگے لے کر بڑھنے میں یہ تمام تر آسمانی نعمتیں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں، اس کے حضور کو، اس کے اپنانے سے، اس کے تمام ترین کو اپنانے سے آپ ہے بڑا بہتری کا سامان آپ ہے نا آپ کو کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ہذا لهو البلاء المبین، یہ کھلی آزمائش ہے، یہ کھلی آزمائش ہے، کیونکہ ایک باپ کو اپنا بیٹا بہت عزیز ہوتا ہے، ایک بیٹے کو اپنا باپ بہت عزیز ہوتا ہے، ایک شوہر کو اپنی بیوی بہت عزیز ہوتی ہے، ایک ماں کے لیے اپنا بیٹا بہت عزیز ہوتا ہے، ایک بیٹے کے لیے اپنا ماں بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں پر اللہ کے لیے قربان کرنا یہ سب سے بڑی اللہ، یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ کیا فرماتا اللہ کہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنے فضل کو عطا کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ قربانی کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے غریب متبع کے آپ جگہ کا مان لینا اور دونوں چلے جانا، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جبین کے بل یعنی پیشانی کے بل لٹایا جانا، اور پھر یہ تمام چیزیں اللہ کی مدد سے، اللہ کے کرم سے۔ تو یہاں پر کہ اللہ فرما رہا ہے صدقۃ الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بتا دیتے ہیں ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک ایک بڑا امتحان تھا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بھاری قربانی اس کا فدیہ دیا۔ اب جو چیز اللہ کے لیے جو قربان کی جاتی ہے اس کا کوئی فدیہ بھی تو ہوگا، اس کا کوئی اجر بھی تو ہوگا، ایسا نہیں کہ بس آپ قربانی کر دیے اور اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، بلکہ اللہ فرما وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک ذبح عظیم سے دیا۔ تو ذبح عظیم کیا ہے؟ سب سے بڑی قربانی، شہادت عظمیٰ، تمام شہادتوں کی سردار شہادت، یہ ذبح عظیم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے، جو آپ نے اپنے 72 تن کے ساتھ جو قربانی دی، اپنے اس میں سب بوڑھے بچے عورتیں تمام تر اہل و عیال وہاں پر سننے میں تھے، لیکن آپ نے ان تمام کنبے کو کٹوا دیا، آپ نے اپنی جان کو ہے نا دینا قبول کیا، لیکن وہاں پر جو فاسق فاجر جو یزید تھا اس کے ہاتھ پر آپ نے پیر نہیں کیا۔ تو یہ ذبح عظیم ہے جو اللہ اشارہ کر رہا ہے قرآن مجید میں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمنا رہی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمۃ لک، اے اللہ مجھے امت مسلمہ میں پیدا فرما، کیونکہ یہ وہ امت ہے جہاں آپ دیکھیں گے کہ ساتویں آسمان تک انبیاء کی جو تمام تر سواریاں تھی ان کی محدود ہو گئی، لیکن عرش اعظم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ کے خادم، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز عرش مولا تک پہنچی۔ تو یہ اس دین اسلام کا کمال تھا، یہ دین اسلام کی خصوصیات تھی جو انبیاء واقف تھے، اسی لیے انہوں نے دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور جب امت مسلمہ میں وہ جب پیدا ہوئے سب تمام صحابہ، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے تو آپ میری امت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، کوئی نوح علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو آپ میری امت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اور آپ میں فرماتے ہیں کہ کوئی نبی کی نظیر ایسی نہیں ہے، کوئی نبی کی مثال ایسی نہیں جس کی نظیر میری امت میں نہ ملتی ہو، تمام انبیاء آپ کے اعزام جب طے کیے ہوئے حکم کے منتظر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو اسی طرح وہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی طاقتیں تھی وہ یہاں اور کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار، اور جب آئے تو ہے نا وہ قربانی بھی تھی، کیونکہ وہاں پر جانور کی قربانی ہونا ضروری تھا، انسان کی قربانی اگر ہوتی تو ایک مکمل چیز ہوتا تھا، لیکن نہیں، کیونکہ وہ جزوی چیز تھا تو چاہیے تھا کہ جزوی قربانی ہو، چونکہ جانور جو ہے وہ جز ہے، کل نہیں، کل انسان ہے، جو سارے کائنات عالم کا نچوڑ ہے، سارے کائنات عالم کا جو حاکم ہے اور ساری کائنات عالم جس کی مصور ہے وہ انسان ہے، تو چاہیے کہ انسان کی قربانی وہی دین دے جس کا دین مکمل، جس کے دین میں سارے نعمتوں کا اتمام ہو، جو دین سے اللہ راضی ہو،
اور جو دین کے ماننے والوں کو یہ مقام ملے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو یہ وہ مقام، یہ اسی امت میں چاہیے تھا کہ وہ قربانی کی جو شہادت عظمیٰ، سارے قربانیوں کی سردار جو شہادت جو تھی وہ اس امت میں ہونا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے ہوئی. حضور فرماتے کہ حسین میں تمہیں مسیح کی خوشبو دے سنتا ہوں. اور ایسا ہی ہو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سورج پر لٹکتے، جب آپ کو چڑھایا جاتا ہے، وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کو ہے نا کئی ہم اقسام کے مسائل دیے جاتے ہیں اور آپ کے جو ہوائیوں کو چن چن کے مارا جاتا ہے، وہاں پر جب ہوائی موجود ہے تو کوئی ہے نا آپ کے پیشانی پر بوسہ دے کے حوالے کرتا ہے، کوئی 30 روپیہ دے کر حوالے کرتا ہے، کوئی آپ کو ہے نا یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہوائی سے بڑے نزدیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رات کی صحبت میں رہتے تھے، لیکن جب وقت آیا تو تمام ہوائیوں نے ساتھ چھوڑ دی. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت عظمیٰ تھی جو کربلا معلیٰ میں ہوئی، جب یزیدیوں 42,000 لشکر جنرال جو سامنے کھڑا ہوا تھا، جو پانی بن گیا، جو کھانا بن گیا، جو قوم کے اس کے ماحول میں آپ کو رکھا گیا. لیکن جب آپ نے آپ کے جو ساتھی تھے جو وہاں پر اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے آپ نے کہا کہ دیکھو یزید سے اور میرا جو ہے یہ معاملہ یہ ہم دونوں کا ہے، آپ لوگ چلے جائیے واپس، کیوں اپنے جان کو نفس میں ڈالتے، آپ لوگ چلے جائیے. لیکن تمام لوگ نہیں، کوئی نہیں، سب وہیں پر رہے کہ اگر آپ شہید ہوتے تو ہم بھی شہید ہوتے، اگر آپ اپنی جان اٹھاتے تو ہم بھی اٹھائیں گے، لیکن ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں. یہ کس کی وجہ سے صحبت تھی؟ یہ کس کا درس تھا؟ وہ جذبہ، وہ جوش، وہ کہاں سے آیا؟ جو متبعین کے اندر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو اس وقت جو ساتھی تھے، جو کربلا معلیٰ میں تھے، وہ صبر، وہ استقامت، وہ کہاں سے آئے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات تھے. وہ اسلام کا کمال تھا کہ جو لوگوں کو ثابت قدمی سے اس وقت جمائے رکھنا ہے، ثابت قدمی سے سب ڈٹے رہے. یہی تو سبب دیتا ہے کہ چڑھ جائے کر کے سر جا جیسے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی بات نہ کر. یہ سبب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کربلا معلیٰ کا جو سبب ہے، یہ ہم کو جو مائدہ ہے ہم کو یہ سبب دیتا ہے، ہم کو درس دیتا ہے. اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے 72 تن کے ساتھ وہاں موجود ہیں. بچوں کی بلبلانے کی آوازیں آ رہی، پانی کو پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، 3 تشنا روز کے بھوکے. لیکن اس وقت بھی ایسا خوف کا عالم ہے کہ رہنا جنگلات سے یہ موزے قسم کے جانور کے آوازیں، ان کی دھاڑ، یہاں پر فاسقوں کا ہے جو جنگل یہاں پر جمع ہوا تھا. 42,000 کا لشکر جنہوں نے کھانا اور پانی کو بند کر دیا تھا اور طرف سے کھیل کے تھے. خیمہ شبیر کا جو گھیرا جو ہے ڈالا گیا آپ کے طرف میں، اور بچوں کی بلبلانے کی آوازیں، وہ عورتوں کی رونے کی آوازیں، چلانا ان کا رونا، وہ ایک اللہ کے بارگاہ میں گڑگڑانا. یہ ہے نا شہادت کی سردار شہادت. وہاں تو بس ایک باپ ایک بیٹے تھے، لیکن یہاں پر کئی افراد تھے خاندان، اس میں کئی عورتیں تھے، کئی بچے تھے، کئی جوان تھے، کئی بوڑھے تھے، ہر قسم کے ہم لوگ وہاں پر موجود تھے. لیکن حضرت امام اور سب عزیز و اقارب تھے، سب خاندان کے لوگ تھے، قریب کے لوگ تھے، عزیز و اقارب تھے. لیکن وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسئلے اختیار نہیں کہ ہم کچھ ڈیل کر لیں گے پھر چلے جائیں گے، پھر وہاں جا کر پھر اپنا جو ہے واپس اپنے اس پہ آ جائیں گے. ایسا نہیں، بلکہ جو اپنا مضمون ہے تھا اسی کو وہی رکھنا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گادی پر ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو زانی تھا، بدکار تھا، شرابی تھا، جو شریعت اسلامیہ کی ہے نا وہ کر رہا تھا، دھجیاں اڑا رہا تھا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے خلافت پر بیٹھا تھا. آپ نے قبول نہیں کیا، بلکہ اپنا سب کچھ تن من دھن اپنے 72 تن کو آپ کو قربان کر دینا چاہا، لیکن اس ظالم فاسق یزید کے اس پہ ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینا پسند نہیں. یہ سب سے بڑی قربانی ہے. اسی کے اللہ پر بذبح عظیم وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم سے دیا. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتداء اسماعیل.
اس کی جو قربانی کی جو انتہا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی، کیونکہ ہر چیز کی قربانی تھی وہاں. حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو بشائیے من الخوفی والجوعی ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، یہ 5 جو امتحانات ہیں، خوف کے، بھوک پیاس کے، جانوں کے نقصانات کے، مالوں کے نقصانات کے، اور نتیجے کی پرواہ نہ کرنا، یہ جزوی شکل میں انبیاء اور صحابہ پر آئے. لیکن حضور اکرم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پورے ایک ساتھ بیک وقت کے پورے تمام کو ایک اس میں یعنی خوف کا بھی ہوا، خوف کا بھی وہاں نقصان کہ سامنے 22,000 کا لشکر آئے نا پورے نا ایسا چوترف سے گھیرے ہوئے ہیں، چوترف سے اور نا مال و دولت کا ایسا نقصان ہوا کہ نا آپ کے گھر کو لوٹا گیا، آپ کے گھر پر پاکستان کیا گیا اور نا کوئی چیز نہ چھوڑی گئی، ہر چیز کو لوٹا گیا، یہاں پر خیمے جلائے گئے، ہر چیز کا نقصان ہے، جانوں کا نقصان ہے. حضرت امام قاسم ہے، حضرت علی اصغر ہے، حضرت علی اکبر ہے، ایسے نا معصوم بچے ہیں، 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر ہے اور 18 سال کے نوجوان حضرت علی اکبر ہے، حضرت قاسم ہے. یہ تمام جو ہے نا آپ کے اندر جو ساتھی ہے جو ہر قسم کا ہے نا وہاں پر ہے نا بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، تمام کو اللہ اس کے رسول کی رضامندی کے لیے قربان کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بدینا ہو کہ ابن علی وغیرہ علیہ کی بات ہے. یعنی یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین جو سب سے آخر میں آیا، جو سب سے لاسٹ میں آیا، فائنل میں آیا، یہ ہم نے اس کو اللہ وہاں پر چھوڑ دیا اس قربانی. یعنی وہ ادا کریں گے اس قربانی کو، یعنی وہ اس قربانی کو پوری کریں، کیونکہ یہاں تو دکھا گیا تھا نہ دیکھا ہوا یا ابراہیم کا صدر پر ہو گیا، بس ہاتھ کو سچ کر دکھانا تو کام سچ ہو گیا، اور وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہٹ گئے اور وہاں پر دھوکا آ گیا، دھوکا سوا ہو گیا. تو ہم اس قربانی کو جو مکمل کریں گے وہ اس امت مسلمہ میں، یعنی آخری اس آخری دین میں جو آخر میں آنے والا اور یہ آخری نبی کے ذریعے سے اس آخری نبی کے اس نواسہ رسول سے اس قربانی کو مکمل کیا جا رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے ہر چیز کو اپنا قربان کر دے. اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردار بتا دردست دیسی مقا کے بنا آئے سر تو دے دیے لیکن ہے نا آج نہیں دی. یہی حق ہے کہ لا الہ جو ہے سارے بت لا معبود بھی اللہ، لا مقصود بھی اللہ، لا موجود بھی اللہ، تمام بتوں کو گرا، لیکن لا الہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ اس کے رسول کے، یعنی اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے. اگر موجود ہے تو اللہ ہی ہمارا موجود ہے، ہمارا کو اللہ کی طرف جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے حسین میں تمہیں مسیح کی بو دیکھتا ہوں، تمہیں مسیح کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، فرماتے ہیں وہاں پر. اور یہی کیا جب آپ آئے یہاں پر تو تمام ہماری ساتھ چھوڑ دی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں ساتھ بھی سب آپ کے ساتھ شہید ہو گئے. اور یہاں پر تھے تو یہ ماشاء اللہ نہیں کہے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کیا تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ سلے پر رکھتے چوترف سے حکومت پھیل چکی ہے اور وہاں پر کہتے ہیں اے ماشاء اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کیا تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سربا سجود ہو کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. یہ تمام تر تعریفیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے جو سب سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شکریہ اور یہ صبر کے جو الفاظ آپ کے زبان مبارک سے ملتے ہیں. یعنی چونکہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جزوی نبی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جتنے آپ نے مقبول جمع ہوئے، حضرت کا فرماتے ہیں کہ جلال و جمال کے تمام طاقتیں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اندر جمع. کوئی جلالی نبی تھا، کوئی جمالی نبی تھا، کوئی جلال کا پیکر تھا، کوئی جمال کا پیکر تھا. اسی مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جمالی نبی تھے، حضرت نوح علیہ السلام جلالی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمالی تھے. تو یہ جمال جلال کا عنصر تقسیم تھا تمام انبیاء میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو صحابہ جمع ہوئے ان میں جلال اور جمال کے کامل الفاظ موجود تھے. حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن میں جمال اور جلال کے کامل الفاظ موجود تھے ابو بکر، عمر، عثمان و بلال. ابو بکر، عمر و عثمان، مرتضیٰ، حسن و حسین، اشرف بشرا، کامل مہاجر و اصحاب صفہ. یہ تمام لوگ تھے جن میں جمال اور جلال کے کافی الفاظ موجود تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو گئے، اتنے رنگ میں رنگین ہو گئے کہ کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہوتے، کوئی باہر کا شخص آتا تو کہتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ اتنے رنگ میں رنگین ہو گئے، اتنا اپنا رنگ چڑھا ہے اور یہاں عرش مولا کا رسائی ہے.
کہیں چھوڑے نہیں بلکہ عرش معلیٰ تک کو لے کے گئے. رہ گئے سارے نبیوں کے مناظر پیچھے اپنے اصحاب کو عرش معلیٰ. ابوبکر عمر عثمان و بلال حبشہ کہ تمام لوگ کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پہ لگے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب آپ پہنچتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش معلیٰ پہنچتے تو وہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کھڑا ہو کے آوازیں دیتا ہے. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس پہاڑ پر جاتے ہیں جہاں پر آپ کا اللہ سے کلام ہوتا ہے تو جب چڑھتے ہیں نالے سے تو اللہ فرماتا ہے پکا نالے اپنے نالے اتار دو. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ایک جو ہے نا دنیا کی نظر میں کانے گلوں کے حبشی غلام تھے لیکن جب عرش معلیٰ تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑا ہو کے آوازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنائی. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. اس فیضان صحبت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ربوبیت ہوئی کی رہنمائی. تو ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے کامل قربانی اسلام کی پیش کر دی, کوئی کسر باقی نہیں رہا, کوئی کسر باقی نہیں رکھا. کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو معلوم تھا کہ جو وجود ہے یہ گویا کہ اللہ کا کامل مظہر ہے, اللہ کا کامل مظہر ہے, یہ علت بائی ہے, یہ باعث اجازت عالم ہے, یعنی اس کے لیے یہی وجود کے لیے ساری کائنات ایجاد میں لائی ہے. یہ صحابہ اس چیز سے واقف تھے, تمام چیزوں سے, معرفت کی باتوں سے واقف, اسی لیے انہوں نے جان دی, وہ مال دیا, کوئی کسر باقی نہیں. تو یہ اللہ نے ان کا ایسا اجر دیا, اللہ نے یہ احسان کرنے والوں کا ایسا اجر دیا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہت زیادہ کمزور اور نہ کوئی ان کے پاس تمام کوئی چیزیں میسر تو نہیں تھی, لیکن ان کے وہ کمالات آج بھی دنیا میں ضرور شمس کی طرح آیا ہے. ان کے جو جلوے تھے, انہوں نے جو جلوے دکھائے تھے, جو انہوں نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جو قربانی دی, ذکر فرماتے اللہ نے معدود چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مٹھی بھر کھجوروں کو بیت المال میں دینے والوں کے ہاتھوں سے پیسے و کسرا کے تخت الٹ, ایسے و کسرا کے تخت الٹ دیے ان کے ہاتھوں. اور جب ان کی جانے گئی تو ترکستان آیا, جب ان کی جانے گئی تو ایران آیا, ان کی جانے گئی تو روما کے لوگ آئے, کئی جگہ ان کی بس جانے گئی کچھ جانے گئی, لیکن اس کے معاوضے میں پہ جانے گئی اسلام. ان کا مال کچھ گیا, مٹھی بھر کھجور کتنے دے دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ کہ جب آپ اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں, آپ پرانا بیت المال وہ آتا ہے, سامان تجارت جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں سامنے آتا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ہے نا آسمان ہے وہاں تک اونٹوں کی قطار ہے. آپ یہ دیکھ کے بولتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مال ہے, یہ جب ہم اس وقت جب اسلام کا سب اسی حالت میں جب ہم کہتے تھے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, لیکن اللہ کا دیکھو کتنا بڑا فضل ہے کہ کس طرح مضاف کر کے لوٹا تھا. جب ہم دور جاہلیت میں جب ہم مال دیتے تھے, یہ جو مال ہے اس کے مقابلے میں ہمارا مال اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. یہ جو اونٹوں کی قطار ہے جو آسمان جہاں تک نظر گئی وہاں تک یہ جو اونٹوں کی قطار جو نظر آتی ہے مال سے لگا ہے وہ رجوع. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ اس تمام مالوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی صحابہ کے اندر یہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم جب تک جھوپڑے میں رہتے تھے اب ہم محلوں میں رہیں, بلکہ تمام تر چیزوں کو اسلام کی قربان کیا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فقر فقری والفقر بھی, مجھے پکا ہے تو میری فقیری کا پکا ہے. یہ چیزوں کو لے کر صحابہ کرام اٹھے کہ فقیر کی بنیاد کو لے کر اٹھے. اور حضرت اللہ فرماتے کہ یہ ذمہ عظیم جو ہوئی ہے جو اللہ نتیجہ دے رہا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آئے اور وہاں پر جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ 3 شرائط رکھتے ہیں کہ یا تو مجھے میرے دادا جان کی بدن مدینہ منورہ کو واپس جانے دو, یا نہیں تو یزید سے ملاقات کرنے دو, اس سے بات چیت کرنے دو, یا نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے جو ٹھنڈی ہوا ہے اس وطن مجھے جانے دو, وہاں پر جا کر میں تبلیغی کام کو انجام. لیکن یزید دلیل نے نہ آپ کو ہندوستان جانے دیا, نہ ملاقات ہوئی, اور نہ مدینہ منورہ کو واپس جانے دیا, بلکہ آپ کو وہیں پر شہید کر دیا. حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خطرے سے ہندوستان میں لاکھوں اور علاقہ تھا. اللہ آپ کے ارادے کو ضائع جانے نہیں دیا, جو آپ کی قربانی ہے وہ ضائع نہیں گئی, بلکہ آپ کا جو یہ مقصد تھا کہ ہندوستان جو سرزمین ہے یہاں سے بت پرستی کا خاتمہ ہو, اس دین اسلام کا اس خطے میں غلبہ ہو,
دین اسلام یہاں پر غالب آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو یہاں پورے آب و تاب سے یہاں پر ضروری شمس کر کے رکھا جائے ساری سرزمین میں, یہاں سے بت پرستی کا خاتمہ ہو. تو یہ جو آپ کے اندر جو دین طلب تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی کہ طیب لڑکی ہند سب سے بہترین خوشبو جو میں محسوس کرتا ہوں ارض ہند یعنی ہندوستان کی زمین سے محسوس کرتا ہوں. یہ لے کے جب آپ باہر جاتے ہیں حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان جنت کا جہاں سے حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنی آواز دی اور جہاں پر اسلام کو غالب کرنے کی تمنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور جس آرزو کو پوری کرنے کے لیے جہاں ہزار ہو گیا اللہ تعالیٰ مقبوض. تو یہ زندگی کے پیچھے جو راز تھا کہ ہندوستان آنا ہے, یہاں پر یہاں پر اسلام کا اجازت ہونے والا ہے اور یہیں سے اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے. تو یہ جو آپ کے اندر ہے جو طلب تھی, جو دلی تمنا تھی, آپ کے اندر جو ارادہ تھا وہ ضائع نہیں ہے بلکہ لاکھوں اور ہندوستان میں پیدا ہو. اور آخر میں آخری بات حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ اس وجود اقدس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی جو آپ نے وہاں کی, اس وجود اقدس کی روحانی طاقت کو مجسم بنا کر ہندوستان میں کھڑا کر. یہاں پر جب آپ کی جماعت جب قائم ہوتی ہے تو اسی طرح کے تکالیف حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ مثل زین العابدین اسلام کی حالت, مثل زین العابدین اسلام کی حالت تھی. حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ بعض بدنماں اور شورش پسند سرکش کافروں نے اپنے خیال میں اسلام کا جنازہ پڑھ لیا. چاروں طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گندا دہلی کرنا اور ہے نا اسلام کے خلاف حملے کرنا, اسلام کے مخالفت میں کتابیں لکھنا, یہ چاروں طرف ایک طرف ہر مذہب کی طرف سے یہ ہے نا اسلام کے خلاف حملے ہو رہے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ دور آخرت میں قیامت اسلام اکیلا تنہا میدان میں کھڑا ہوگا, پکارے گا لوگوں کو مدد کے لیے, کوئی مالدار لوگ اس کے خلاف جمع نہیں ہوئے, غریب جمع ہو جائیں گے, فقراء جمع ہو جائیں گے. حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ نام لیوا تیرے ڈھونڈا, انجم صاحب علیہ السلام جو حضرت اللہ کے مبلغ نے لکھتے اشعار میں, نام لیوا تیرے ڈھونڈا جو انسانوں میں چند انسان نظر آئے مسلمان, آس کوڑے بھی نہیں جن کے جن کے رہنے کا ٹھکانہ ہے, سونے کی جگہ, جن کا بستر کبھی مسجد کبھی ویران, رات ہوتی ہے تو سجدوں میں پڑے رہتے ہیں, دن نکلتا ہے تو کہتے ہیں اسلام قانون جو تیرے نام پہ اٹھاؤ مصیبت جھیلا, لوگ کرتے رہے حسن سے ملا. ایسا جگہ جگہ حضرت اللہ کو آپ جب یہ دین اسلام کے اس پیغام کو اس پرچم کو لے کر جب آپ ہندوستان میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہم اقسام کے تکالیف دی جاتے ہیں. مال و جان کی حضرت اللہ فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں دشمن موقع پا کر ضرر پہنچانے کا اندیشہ نہیں کیا جاتا. ہر طرف سے چوطرف سے نا آپ کو حملے کرنا, آپ تدابیر بنانا کہ اس کو کیسے ختم کر کیا جائے. حضرت اللہ کا مشہور واقعہ کہ اپنا جب سب کچھ چھوڑ کے جب دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہو گئے, 28 سال کی عمر میں اپنے سب کچھ تعلیم مکمل ہوئی اور اسلام کے لیے وقت ہو گئے, تو بات ضرور کے چند کہ جب آپ کوئی مکان میں ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگ آ کے کہتے ہیں, ایک شخص آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت آپ کے خلاف تدابیر ہو رہے ہیں, لوگ آئے ہیں آپ کو مانگنے کے لیے. حضرت اللہ آپ پریشان مت ہوئیے, آپ چلے جائیے, جب وہ تسلی دے کر واپس بھجا دیتے ہیں. تو حضرت اللہ سر سجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اللہ اس دین کو پھیلاتے پھر لوگوں میں, یا پھر اللہ میری جان کو بچا دے. تو اللہ وہاں پر آپ کو الہام کرتا ہے کہ تیری جان ہے, بتاؤ یہ آسمان کا میرا پاس, اللہ آپ کے جان کا محافظ ہے, اللہ آپ کی جان کی آپ کی رکھوالی کرنے والا ہے, آپ کو کوئی بھی کرنے والا بناؤ یہ آسی ختم کر. کیوں کہتا ہے تم یوم یقوم السلام, اس دن تک سلامتی ہے, اس دن تک آپ کے جان اور مال حفظ و امان میں رہے جب تک ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا. حضرت اللہ فرماتے ہیں لے کے یہاں حضرت طبیب حسین آئے ہیں, جائیں گے دن سے دو مسلمان, کہ یہ سرزمین کو جب تک اسلام کے آغوش میں نہیں لاتے, وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہوئے تو خاموش بیٹھنے والی نہیں. حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو مبلغین ہیں زندہ عالم میں ہوئے, وہ تمام اگر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں زندہ عالم میں, جن کے اندر جن کے پاس ہے نا اقسام کی صلاحیتیں موجود ہیں, دنیا کر سکتے ہیں. حضرت اللہ فرماتے ہیں بڑے عقلمند ہیں وہ لوگ, بڑے عقلمند ہیں وہ لوگ جو باوجود اس 14ویں صدی کے لہو لعاب کے پھر کے اللہ کی طرف آتے ہیں. اتنا لہو لعاب ہے, چودہ طرف دنیا داری ہے, چودہ طرف مال و دولت کے انبار ہیں, لیکن باوجود اس 14ویں صدی کے لہو لعاب کے چودہ جو دنیا کو اپنے اندر کھینچ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو اللہ کی طرف آتے ہیں
جو متوکل بن جاتے ہیں، جو توکل والا ہو جاتے ہیں، جو فقیر بن جاتے ہیں، اپنا کچھ بھی باقی نہیں رکھتے، نہ اپنی عزت ہے، نہ مال اپنا مال، کوئی چیز اپنے باقی نہیں رکھتے، سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے حوالے کر دیتے ہیں. حضرت کیا فرماتے بڑے عقل مند ہیں وہ لوگ. یہ عقل مندی ہے ان کی، کیونکہ ایک وقت حضرت کیا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک وقت سب شیطان کے مالے کرتے جاتے ہیں، ایک وقت سب شیطان کے مالے کرتے جاتے ہیں، سب شیطان کو لینا ہے. کیونکہ ایک زمانہ جو آج حالات جو دنیا میں دکھے ہیں، زمانہ ضرور کا ضرور ایسا آنے والا ہے جو اللہ سورہ بقرہ میں اس کا ارشاد اس کا کر رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نہ تمہارے سے کوئی لین دین ہوگا، اور کافر جو لوگ ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہر طرح سے تمہیں کہیں. تو اس کی جو بہترین جو نسخہ ہے جو حضرت اللہ بتایا کہ اپنی جان کو ان کافروں کے حوالے کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے حوالے کر دو، اپنے مال کو ان کافروں کا حوالے کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے حوالے کر دو. کیونکہ جان اور مال یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے پاس بطور امانت ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا ہے. یہ جان کو یہ آپ کی نہیں. تو ان تمام چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے، فائز النوام ہوتا ہے. وہ بدینہ ہو کسی بن عدیب و ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علیہ. جتنے انبیاء تھے ان پر سلامتی تھی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اس قربانی کو مکمل کرتے ہیں آپ پر سلام ہیں. کیوں؟ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کہ آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود اور سلام ہے بنا. تو تمام چیزوں کو قربان کر دیا حضرت نے اور اپنے مبلغین کو اسی میں ڈالے، اپنے رنگ رنگین کر متوکل بنائے، اپنا رنگ چڑھائے، فقیری کا رنگ چڑھائے. حضرت اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ بڑے زور و شور سے کام شروع ہوتا ہے تو آپ کے بہن ایک مرتبہ آپ کے چھوٹے بہن رو رہے تھے. حضرت اللہ فرماتے اے ماں کیوں روتے ہو؟ تو آپ کے چھوٹے بہن بولتے ہیں کہ میں آپ کی حالت کو دیکھ کے روتی ہوں. دیکھو آپ کے جو بھائی ہیں سب کے دو بیویاں ہیں، دو گھر ہیں، اللہ کے دیے سے بچوں میں رہتے ہیں. آپ کہیں گے نہ گھر کے نہ دار کے، آپ کہاں سوتے ہو گے، آپ کہاں رہتے ہو گے، آپ کہاں کھاتے ہو گے، آپ کی کون دیکھ بھال کرتا ہوں. تو حضرت اللہ فرماتے ہیں اماں ایران پیر کا نام سنا ہے؟ بولے کہ ہاں سنا ہے. کیسے تھے وہ؟ بڑے اچھے تھے. حضرت اللہ فرماتے ہیں دیکھو اماں اللہ نے وہی کام آج مجھے دے کر رات کیا. جس طرح وہاں پر مزار پر حضرت پیران پیر کے شادیانے مقارے جو چڑھتے ہیں وہ میری بھی مزار پر ہوں گے، میرا بھی اسی طرح ہوگا. تو اس وقت یہ کہنا تھا، اس وقت مجھے خوش نہیں ہوئی. تو حضرت اللہ فرماتے ہیں دیکھو ماں تمہارے بھائیوں کے بیوی بچے گزر جائیں گے، میرے بیوی بچے دائمی ہیں. تمہارے بھائیوں کے گھر ٹوٹ جائیں گے، وہ میرے گھر میں گزریں گے. میں نے اپنا گھر آسمان میں بنایا. تو حضرت اللہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ اس کے رسول کی بات. کوئی اپنی چیز نہیں رکھے، تمام چیزوں کو قربان کرے، متوکل بنے، کوئی نہ اپنی باقی نہیں رکھے، متوکل بنے، یعنی ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرے. تب جا کر آج ایسی ایک تحریک ہے جو کافروں کے وجیا نگر میں زلزلے پیدا کر رہی ہے، کافروں کے ہر سوال کا جواب دے رہی ہے، ڈنڈا شکن جواب دے رہی ہے. میں بولنے والوں جن کی توتی بولتی تھی ان کے دانت کھٹے ہو رہے. یہ جواب حضرت اللہ کے سبتے دوپہر جو آج تیار ہے، جس کی بنیاد فقیری ہے، جس کی بنیاد فقیری ہے، توکل ہے، پرہیزگاری ہے، الہیت ہے. اس کی بنیاد فقیری کی بنیاد حضرت اللہ فرماتے ہیں جو جماعت ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ فقیری ہے. فقیری فقر فقیری کی حقیقت ہمیں کہتی ہے اس سے اسلام کا دنیا میں بنے گا نہیں. یہی ہے ہمارے پاس ایک آخری غلبہ ہے جس سے ہم ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ وہ کر سکتے ہیں، نہ مال و دولت سے نہ کسی اور چیز سے، بلکہ یہی ایک غلبہ ہمارے پاس ہے جو بڑے بڑے شام کو جھوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے. برات یہ بات کہتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رؤوف مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. حضرات اس طرح ثانی میں ہمارے پاس سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے.
اسی لیے کہ یہاں جو سورہ فاتحہ کی جو شروعات جو لفظ ہو رہا ہے وہ الحمد، الحمد یعنی خاص تعریف ہے. یہ خاص تعریف صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور جب تک یہ خاص تعریف یعنی اللہ کی ہم دنیا میں قائم نہیں اس وقت تک جب تک کافر قوموں کی جڑیں نہیں کٹیں. فقطیہ دابر القومی الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. جب تک کافر ظالم لوگوں کی جڑیں نہیں کٹ جاتی اس وقت تک اللہ کی ہم دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا. تو الحمد للہ رب العالمین یعنی عالموں کی ربوبیت کرنے والا. حضرت اللہ معراج المؤمنین میں فرماتے ہیں کسی ہستی کی وجہ نہیں کہ ہمیں عالم ناسوت سے نکال کر عالم ملکوت کی سیر کریں، عالم ملکوت سے نکال کر عالم جبروت میں لگے. عالم ناسوت وہ عالم ہے کہ آپ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. آپ بس کھائے پیے بچے پیدا کریں دنیا سے چلے گئے کاروبار کریں، یہ آپ کی زندگی یہ ناسوتی عالم. تو اس سے بڑھ کر جو عالم ہے وہ عالم ملکوت ہے. اور یہاں پر جو کوئی عالم ناسوت سے نکل کر آتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے. آج دیکھیے دنیا میں حضرت اللہ فرماتے ہیں دینی خدمت اسی کو سمجھا ہے ایک اعلیٰ عہدیدار بن جائے یا ہے نا مالدار بن جائے. یہ اس دین کی خدمت سمجھ لیا گیا یعنی دین پر دنیا کا رنگ چڑھا ہے، روح پر مادے کا رنگ چڑھا ہے اور یہ سمجھ رہے کہ یہی دینی خدمت ہے سب سے بڑی کہ مالدار بن جانا اور خوب پیسہ جمع کر لینا، بینک بیلنس جمع کر لینا اور ہے نا کوئی اعلیٰ عہدیدار بن جانا. اس کو کیا سمجھ رہے؟ ارے کیا بڑے دینی آدمی ہیں، کیا بڑا اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا، بڑے مالدار ہیں آپ، واہ دن دنی رات چپی آپ کی محنت ہے، کیا کام لے رہا اللہ سے. تو دینی خدمت اسی کو سمجھائے اعلیٰ عہدیدار بن گئے، واہ واہ اللہ آپ کو کیا فضل ہے، کیا فضل سے بخشے گئے آپ، اللہ کا آپ کا رحم ہے کرم ہے، کیوں کہ اعلیٰ عہدیدار ہے. تو یہ سمجھیں حضرت اللہ فرماتے ہیں یہ جو بلائے آسمانی جو آپ مسلمانوں پر ٹوٹ رہی ہے اس کا اگر دبیا کرنا چاہتے ہو اس کو اگر ہٹانا چاہتے ہو تو سوائے اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اور کچھ اس میں مجھ میں آپ کا راز. تو رب العالمین جو سارے عالموں کی ربوبیت کرنے والا ہے اور رحمان الرحیم جو رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین اور جو مالک ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے میں پناہ ہوگا، پناہ بھی رسول ہوگا، پناہ بھی اللہ ہوگا. ان اللہ اور اس کے رسول کے صفات کو اپنے اندر سے جھلکائے، اپنے اندر سے ظاہر کرے. اللہ رحمان ہے تو کس طرح رحمان؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بتائے اللہ رحمان ہے تو کیسا ہے؟ ان قرآن کو بانٹے، ایسے مصر کو نہیں چھوڑے، بصرہ کو نہیں چھوڑے، شام کو نہیں چھوڑے. دیکھیں جگہ جہاں پر بادشاہوں کے دربار ہوتے دربار میں جا کے اس قرآن مجید کے یہ رحمان کی تقاضا رحیم کی تقاضا یہ ہے کہ ایک کا 10 دینا، یعنی جو قریب میں جو آپ کے ہے نا جو اتباع کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کو اپنا رنگ چڑھانا، ان کو اپنے رنگ میں رنگین کرنا، ان کو اپنے جیسا بنانا. یہ ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اپنا رنگ چڑھا. مذاق مقام ہے ظاہری میں اور باطنی میں. بال کے چھوڑے ہوئے داڑھی کے بڑھانے والے ہر صحابی کا یہی ٹھاٹ تماشا تھا، ہر کوئی یہاں ایسے ہی دکھتے تھے. تو یہ الرحمن الرحیم حضرت اللہ فرماتے ربوبیت حرکت میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ربوبیت کرنے والے کے دل میں رحم نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے. کیوں؟ سارے عالم کے انسانوں کا درد آپ کے دل میں تا قیامت تک کے لیے جتنے انسان آتے رہیں گے سب کا درد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. رحم دوسری صفت جو رحیم ہے یعنی ایک کا 10 گنا دینا جو قریب آتا ہے آپ کے صحابہ ہے وہ تھوڑا ہی مان قربان کرے لیکن عرش اعظم کی رضا ہے. مالک یوم الدین پھر جو سرکشی کرتا ہے اتنے انعامات اللہ آپ کو تقسیم کر رہا ہے، کھول کھول کر انعامات تقسیم کر رہا ہے، آپ نعمتیں تقسیم کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ سرکشی کرتے ہیں تو مالک یوم الدین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور ایک خود کو اپنے آنکھ سے گرا جہاد آپ بازار الباطل الباطل کان زوبا اور اسلام کی ہم قائم بھی یہ مالک یوم الدین. اور یہاں پر جو بتا کہ نہیں یا نعبد و یا نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی انسان جو بدلی کرنے کے ہے وہ اللہ اس کے رسول اللہ اهدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. یہ متقین والے گروہ ہے، یہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ اب جنت نعیم کیا ہے؟ مسجدوں سے نکالے جانا،
لعن طعن ہونا، تشنیع ہونا، آپ گالیاں سننا اللہ اس کے رسول کی راہ میں، یہ جنت نعیم ہے فرمایا حضرت جابر، یہ جنت نعیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو وعدہ ہوا ہے جنت نعیم کا، یہی جنت نعیم ہے۔ اللہ اس کے رسول کی راہ میں گالیاں سننا، مارے کھانا، دھتکارے جانا، ٹھگے جانا، مسجدوں سے نکالے جانا، یہ جنت نعیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو غضب، جو مغضوب ہوئے، اور ظالم جو گمراہ ہے۔ کون ہے؟ یہ یہود و نصارہ ہے جو اس صدی میں دجالی رنگ اختیار کرے، دجالی رنگ۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے وہی بچیں گے جو اس کی رضامندیت کا انکار کریں گے، اس کی بادشاہت کا انکار کریں گے، اس کی پیاری چیزوں، باغ بغیچے، عورت و دولت کا انکار کریں گے۔ فقیر کے پاس اسے بڑھ کر یہ کہ جو لوگ اس کی وضاحت، اس کی تہذیب، اس کے تمدن، اس کی طرز زندگی کو انکار کر کے حتیٰ کہ اس کے مخالف صورت بنا کر زندگی بسر نہیں کرتے، وہ دوزخ سے بچ نہیں سکتے۔ اگر اس نے محلے بنا ہے تو تم جھونپڑیاں بنا لو، اگر اس نے لوازمات زندگی بنا ہے تو تم لوازمات زندگی بنا لو، اگر اس نے داڑھی منڈوائی ہے تو تم داڑھی بڑھاؤ، اگر اس نے بال کٹوا لیے ہیں تو بال چھوڑو، فاقیہ لباس پہنتا ہے تو تم فقیرانہ لباس پہنو، وہ دنیا تک ہی سکھاتا ہے تو تم دنیا تک ہی سکھاؤ، وہ گانے بجانے کا شوقین ہے تو تم اس سے نفرت کرو۔ تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اس دور آزاد، اس دور میں دجال کی طاقت اپنا سر اٹھائے بیٹھی ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے سوائے فقیر، سوائے فقیر کا آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت اللہ فرماتے تھے انگریز کہتا ہے، انگریز کا مالک the most dangerous enemy of British Empire is India تھا کہ سب سے خطرناک دشمن جو برٹش امپائر ہے انگریزی حکومت کا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ کانگریس لیگ نہیں، وہ مسلم لیگ نہیں، وہ کانگریس نہیں، وہ ہے صدیق پیتا ہے۔ کیوں؟ دکھنے میں ہی مخالف معلوم ہوتے تھے، کہتا تھا کہ باہر ہٹاؤ، باہر چھوڑے ہوئے ہیں، ارے باقیہ لباس پہنو، نہیں بقیانہ لباس پہنتے تھے، دنیا تک سکھاتا تھا، روٹی کپڑا مکان کی طرف لوگ بلاتا تھا، لاجیت بھرتا تھا لوگوں کے اندر، لیکن یہ فقیر تھے، مبلغین تھے جو دنیا سے، جو لوگ سے دنیا چھڑا کر دین کا کام لیتے تھے۔ یہاں پر مبلغین نے دنیا کو لات مارا، متوکل بنے، یہ معمولی بات نہیں ہے متوکل بننا۔ نور الدین دہری جو خلیفہ قادیان تھے، ان کے تعلق سے حضرت اللہ فرماتے ہیں جن کی روز حکیمی کی دکان کھلتی تھی، اس کی آمدنی پہ ہوتا تھا گزارا ہوتا۔ مغفرت رزق کریم اس کو نہیں کہتے ہیں کیونکہ کافر کا بھی ہوتا ہے گزارا ایسا۔ رزق مومن کو یہ فرمایا رسول اللہ نے، اس کو اللہ ہی دے، بولا وسیلہ دوسرا، اس کو اللہ دے رہا اس کو، یرزق اللہ تعالیٰ بغیر وسیلہ، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہ مال آتا نہیں جاتا وہاں سے اللہ آپ کو دینے والا۔ تو یہ رد کون چلا ہے؟ دجال کے خلاف میں کون کرے؟ حضرت اللہ فرمایا دجال کے مخالفت میں میں 300 حدیث لکھے، ایک حدیث مجھے ملی ہے فقر فقیر بن فقر کی نہیں، مجھے پکڑ ہے تو میری فقیر پہ پکڑ ہے۔ جب تک کوئی فقیری اختیار نہیں کرتا، پرہیز کرتا ہے، کہ یاد رکھ لیجیے دنیا دار پر اس کا تسلط جب نہیں سکتا، دنیا دار حاکموں کو وہ اپنے پاؤں تلے نہیں رکھ سکتا، اپنا حکم اپنا آرڈر نافذ نہیں کر سکتا۔ ہاں جب فقیری رد میں آ گئے، حضرت اللہ فرماتے میر عثمان علی معاذی کا صاحب جو نظام ہے، جب میں ان کی دربار میں پہنچا، میری فقیری نگاہ نے ان کی نگاہوں کو نیچے کر دیا۔ یہ وہ فقیری ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو چھونے پر مجبور کر دیتی ہے، یہی وہ فقیری ہے جس سے اسلام کا کل دنیا میں ڈنڈا بن سکتا ہے، فقیری وہ اکثیر دولت جس سے باندھا جاتا ہے نیامت کا بھی سہرا سکتا۔ یہ وہ فقیری ہے کہ جب آپ اس کو اپنا لیتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں، تو ساری دنیا میں آپ خلافت قائم کرنے کے نام اس میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ فقیری ہے۔ بہرحال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم انا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المعلى شان معطي الدلال حاشر الانسان رحمة للعالمين سيد الانبياء والمرسلين سراج الاولين والاخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله
ومن يطيعه فقد اطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق والرفرف مركبه إلى وراء الوراء سفر مقام الأنبياء مقامه هو كافة للناس أمته خرجت للناس كتابه بيان للناس رسول إلى الناس جميعا أصحابه مكين الأنبياء يرد كل حاله مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين